مقصد کیا تھا؟ کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف ایک مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہمارے ذمہ فرض منصبی اللہ کے رسول لگا کر گئے ہیں اس فرض منصبی کو ہم ادا بجا لائیں اور قیامت والے دن ہم گواہ ہو جائیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تمہیں امت وسط میں سے تاکہ تم دنیا کے اندر تمام لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بن جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. حقیقت یہی ہے بھائیوں کا بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے مسلمان آج غافل ہے. مسلمان جس کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے تھا اس کام سے قطعی طور پہ منہ موڑے ہوئے ہے. آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں روزانہ کے حساب سے حساب رہے تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ان کو دین کا پتہ نہیں. ہزاریں لوگ ایسے ہیں جن کو اگر دنیا میں پتہ کیا جائے کہ تم کون ہو ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں. یہی سوال جب قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں تمہارے پاس میرے نبی آتے رہے میرے رسول آتے رہے تم نے ان کی باتوں پر عمل کیا تو سیدھی سادی بات یہ کوئی جواب ان کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ یہ کہیں گے اللہ ہم مجبور تھے، ہم بے کس تھے، ہم سستی کے اندر پڑ گئے تھے، دعوت ہم تک پہنچی تھی ہم عمل نہیں کر سکے. یا پھر یہ جواب ہوگا یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بندہ تیری دعوت لے کر نہیں آیا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، کوئی چیز معلوم نہیں. یہ بہت بڑا امتحان بن جائے گا ان لوگوں کا جن تک اس دعوت کو اللہ کے رسول پہنچا کر گئے تھے. ان کے وہ مخاطب میں اور آپ ہیں. حقیقت یہ ہے اگر ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھے ہوتے، اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ یہ وہ کام ہے جو نبی کر کے گئے تھے. اور یقیناً یہ بات 2-2-4 کی طرح واضح ہے. اگر ایک بندہ انسان ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کلمہ توحید اس کو میسر نہیں ہوا، اس تک ہم نہیں پہنچا سکے، اس کا معاملہ جو ہو سا ہو، لیکن ہم یقیناً مجرموں کے کٹہرے کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے بندہ کوئی اپنا ملازم کہیں بھیجے باہر کام کرنے کے لیے، فلاں تمہیں کام کرنا ہے، فلاں شہر تمہیں جانا ہے، فلاں کام کر کے آنا ہے تمہیں. اب اس کو کام سمجھا دیے جائیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور مہینے بعد مجھے رپورٹ دینا ہے. اب مہینے بعد وہ بندہ آ جائے بولے مجھے آپ نے بھیجا تھا لیکن میں تو غلطی سے بھول گیا، مجھے یہ یاد نہیں مجھے کیا کرنا تھا. اب اس بندے کا جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کا سب سے بڑا غصے کا شکار وہ شخص ہوگا جس کو بھیجا گیا تھا کہ تجھے کہا تھا کہ فلاں کام کرنا، تو وہ کام کر کے نہیں آیا، اس کا مطلب ہے تو نااہل ہے. جس کام کے لیے تجھے میں نے روانہ کیا تھا وہ کام تو نہیں کر سکا، لہذا تیری سرزنش کی جائے گی، تجھے سزا دی جائے گی. بالکل بھائیو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر آج ایک ہندو مرتا ہے، ایک عیسائی مرتا ہے، یہودی مرتا ہے، وہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کیا کیا، کہ مجھے کیا معلوم ہے اللہ تیرا دین کیا تھا، تو مسلموں کو کٹہرے کے اندر میں اور آپ آ جائیں گے. اس کے ساتھ معاملہ جو بھی ہو لیکن ہم ضرور پکڑے جائیں گے. تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اتنے بڑے سانپ بن کے اس خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، توحید کا خزانہ تیرے پاس تھا. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے تھی، اللہ کے رسول کے اصحاب کی زندگی تمہارے سامنے تھی، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اس کام کے اندر. تو نے اس بات کو کیوں نہیں پہنچایا؟ تو بھائیو یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم دنیا تک اس بات کو لے کے چلیں اور دنیا تک یہ بات پہنچا دیں. اب اس کے اندر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا اتنی صلاحیت ہے کہ ہم دین کی دعوت کو دے سکیں؟ کہ ہمارے پاس اتنی علمیت ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چل سکیں؟
یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے ہر شخص کے ذمہ کہ وہ بات کو پہنچائے وبلغ عنی ولو آیا پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ کوئی اس سے محروم نہ رہے ہر شخص کام کو پہنچانے کے لیے اپنے کو تیار ہو کر بستہ کر لے کہ میں نے اس بات کو پہنچانا ہے پہنچانے کے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مدارج ہیں ایک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بڑے اعلیٰ سطح کے اوپر بات پہنچتا ہے جیسے دنیا کے اندر بہت سے اسکالر دنیا کے اندر آپ دیکھیں مثال دی جا سکتی ہے ذاکر نائک جیسا آدمی ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب کو چیلنج کرتا ہے اس کے بعد اپنی دعوت کو رکھتا ہے کہ دیکھو تمہارا دین یہ کہتا ہے تمہارا مذہب یہ کہتا ہے میرا دین یہ کہتا ہے اس کے پیچھے فلاں فلاں دلائل اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذہانت فطانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ بات کو منوا لیتے ہیں کیا میرے ذمہ اس قسم کا کام ہے کہ میں ایسے دلائل لے کے آؤں نہیں لا یکلف اللہ الا وسعها کوئی شخص اس چیز کا مکلف نہیں اس کو ذمہ نہیں ڈالی جاتی جتنی وہ استطاعت ہے اس کے اندر جس کی طاقت ہے اتنی ڈالی جائے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کیا ہے اگر ہمارے بچے جن کو پڑھانے کے لیے محنت کرتے ہیں تب وہ دو کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر محنت کرواتے ہیں کیا ہمارے اس ذمہ نہیں بنتا کہ ہم یہ بھی بتائیں بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے تمہیں پوچھا نہیں جائے گا رزق کمانا جو ہے کیسے وہ اللہ تمہیں دے گا تمہارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے لیکن اصل کام کیا ہے کہ تجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کام کے لیے اس جواب دہی کے لیے جو تیری آنکھیں بند ہوتے ساتھ تیرے سے پوچھا جانا شروع ہو جائے گا کہ تو دنیا کے اندر کیا کر کے آئے اگر اس تک آپ یہ بات پہنچا دیتے ہیں اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے بچے کی کہ میری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا کھیل کود نہیں ہے میری زندگی کا مقصد صرف ڈگری حاصل کر کے بہترین اسٹیٹس حاصل کرنا نہیں ہے یہ تمام تو دنیاوی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ ویسے بھی تمہیں دے دے گا لیکن اصل مقصد میرا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا تھا دنیا کے اندر تو میرے پاس جواب موجود ہوں تو یہی اصل میں مقصود ہے ہم سے کہ ہم وہ بات کریں جس بات کا ہمیں پوچھا جائے گا اس بات کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے اور پھر ہم نے ایک اور چیز ہم نے افراد و تفریح کر دی ہر چیز کے اندر ہم یہ سمجھے کہ دعوت کا کام دینا یا توحید کی بات بتانا اللہ کے رسول کی بات کو دنیا تک پہنچانا یہ مولوی لوگوں کا کام ہے ہمارا کیا کام ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ڈگریاں حاصل کریں کیمسٹری اور فزکس سے پی ایچ ڈی کریں ہم وہ انجینئر بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں بڑے فلاسفر بن جائیں لیکن باقی کام ہماری ذمہ نہیں ہے ہم تو بس صحیح جیسا زندگی گزارے اس غلط فہمی سے نکل آئیے بھائیو ہر بندہ مکلف ہے اپنے دار اختیار کے اندر آپ کے دار اختیار کے اندر جو معاملہ آتا ہے اس کے اندر مکلف ہے قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جس اولاد کے لیے تم محنت کرتے رہے صبح شام جس بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتے رہے تم نے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں دیکھی اس کو تم کرتے رہے ان کا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے آخرت کے لیے کیا سوچا کیا منصوبہ ان کو دے کر آئے اگر تو آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرے پاس یہ صلاحیت تھی میں نے اپنے والدین کے سامنے بات رکھی عزیزوں کے سامنے بات رکھی بچوں کے سامنے بیوی کے سامنے یہ بات رکھی دیکھو اصل مقصد یہ ہے اصل تمہاری زندگی تمہاری یہ ہے تو تم بری و ذمہ ہو جاؤ اب ان سے پوچھا جائے گا جن تک بات پہنچی ہے کہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا حقیقت یہی ہے بھائیو ہمارے سے معاملہ ہر بندہ ہم اپنا جائزہ لیں ہم اپنے بارے میں تو شاید سوچتے ہوں گے کبھی ہو سکتا ہے ہمارے دل میں خیال آتا ہو کبھی بھولے میں سے آتا ہو کہ کل ہو سکتا ہے میری موت آ جائے مجھے کیا کرنا ہے لیکن اپنے عزیز و قائد کے بارے میں اس کے بارے میں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے بغیر ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے ان کو مصیبت آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ پریشانی وہ اس درجے کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے وہ درجہ کیا ہے قیامت والے دن ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یا اللہ میرے پاس یہ صلاحیت تھی میں نے اس طرف کام کیا اب آگے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ تیرا کام ہے یہ میرا کام نہیں حقیقت بات یہ بھیا اللہ کے لوگ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر صرف مال کمانا دنیا کی اسٹیٹس حاصل کرنا یہ مقصد قطعی طور پہ نہیں میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا رزق جتنا لکھا ہے اس کو مل کے رہے اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ غور کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے منہ میں ڈالنے والا رزق کا ڈالنا ہے وہ ڈل کے رہے گا دنیا کے اندر سوچو کتنے پرندے ہیں کتنے جانور ہیں کتنے دنیا جنگلوں کے اندر جانور رہتے ہیں وہ کبھی اتنی محنت نہیں کرتے صبح گھر سے نکلتا ہے پرندہ خالی پوٹا ہوتا ہے شام کو آتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دینے پہ قادر ہے دیتا ہے اس کو
ہم نے اپنی ساری زندگی صرف اس کام کے لیے کیوں لگا دی کہ ہم نے صرف دنیا ہی کمانی ہے؟ ایک بات یاد رکھ لو کہ یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کی نفی کر رہے ہیں. اس دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے طریقوں پہ چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد رزق حلال کمانے کے لیے محنت و صحیح کرتا ہے. یہ کامیاب ترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، تارک دنیا بن جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو. نہیں، دنیا کے اندر رہو، دنیا کے وسائل سے تمام فوائد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے، بہترین اسٹیٹس حاصل کرو، بہترین تجارت کرو، اللہ تمہیں بہت زیادہ مال دے. یہ مال تمہارے لیے رحمت ہے، یہ نعمت ہے. اگر تم اللہ کے دین کے اوپر کاربند ہو تو یہ مال تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور معاملہ اس کے برعکس ہے کہ مال کے لیے محنت آپ نے کر لی لیکن اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے وہ اصل مقصد کو آپ بھول گئے تو یہ مال تمہاری بہت بڑی وبال ہے، بہت بڑا جنجال ہے، بہت بڑی مصیبت تمہاری بن جائے گی کہ تم نے دنیا کے اندر محنت کی. کس کے لیے؟ کمائے کھائے اور دنیا گزار کے تم چلے گئے، آخرت میں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. وہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ہم جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے دنیا کے اندر محنت کر کے دنیا بھی حاصل کریں. کیا فرمایا کس کے بارے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مال دیا، ہر قسم کی سہولتیں دی. اور یہ حضرت عثمان کا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ. یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مال دیا ہوا تھا ان کا مال کس کام آتا تھا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اس زمانے کے اندر وہ زمانہ افلاس کا زمانہ تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ساتھ اس کا بڑا دل بھی دیا ہے. جب ہی تو کہا ہے کہ عثمان غنی ہے، ان کا دل غنی ہو چکا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ مال کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان کے سامنے. اور یہ جب تقاضا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے مال کی، مسلمانوں کو اس وقت لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اپنا راستے اللہ کے راستے کے لیے مال نکالو، اللہ کے راستے میں دو. تو دنیا دیکھتی ہے کہ مدینے کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، دم زمین ہل رہی ہے. پتہ چلا کہ عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، شام سے مال سے لدا ہوا اونٹ اور گھوڑوں کا قافلہ رلدا ہوا آ رہا ہے. جب یہ تقاضا آتا ہے حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا قافلہ آیا، اس کے 100 اونٹ ہے، 200 اونٹ ہے، مختلف روایت آتی ہے. 200 اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں، میں سب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. یہ ہے جب اللہ. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں جو عطا کرتے ہو اس سے کمی پہ نہیں ہوتی. اور یہ معاملہ صرف مال کا نہیں ہے، یہ عقل کا بھی ہے، ذہن کا بھی ہے، فہم و فراست کا بھی ہے. جتنا آپ استعمال کرو گے اللہ کے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جائے. اور دوسری نیک بات یہ کہ جب آپ کوئی اچھی بات کہتے ہو، کوئی نیکی کی بات کہتے ہو تو یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس پہ عمل کرو. ایک حکایت آتی ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ کسی بات کیا، بولو فضل میرا بیٹا فلاں ایسی حرکتیں کرتا ہے، آپ اس کو منع کر دیجیے. نہیں کیا منع، کل آنا تم. دوسرے دن گیا تو ان کا کہ بیٹے کو بلا کے نصیحت کرے ہوئے یہ کام تم مت کیا کرو. پوچھا کیوں؟ کہا یہ بات اب کل نہیں کہہ سکتے تھے. کہنے لگے کل میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ جس سے تم نے کہا تھا کہ منع کر دو. فرض کا مثال دیتا ہوں، کہا جی میٹھا کھانے سے گڑ بہت کھاتا ہے، گیرو کھانے سے منع کر دو. اس کو نہیں منع کیا. دوسرے دن منع کیا. کیوں؟ بولے کل تک تو میں خود کہا تھا، میں کیسے منع کرتا. یہ طریقہ یہی اصول کا یہی ہے، جب آپ کسی کو دین کی دعوت دو گے، کسی کو اچھی بات کہو گے، پہلے آپ کا ضمیر آپ سے کہے گا دیکھو میں فلاں سے یہ بات کہی ہے، خود میں اس کے عمل پیرا نہیں ہوں، یہ کتنی بڑی عیب کی بات ہے. ہم خود سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر ضمیر رکھا ہے جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. وہ تمیز کیا ہے کہ جب آپ کسی اچھی بات کہو گے تو دل کے اندر آپ کی تمنا پیدا ہوگی میں اس کام کو کر بیٹھوں، اور اس کے لیے آپ کام کرنے کے تیار ہو جاؤ گے. یہی اصل میں وہ چیز ہے جو مقصود. جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو نیکی کی بات بتلاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لینا. مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دامن کے ساتھ چمیٹ لینا، ان کے ساتھ جڑ کے چلنا، ان کی بات کا انتظار میں رہنا. جب ہمارے پاس پتہ چلے فلاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، فوراً اس کے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جانا. یہ مسلمان کا مطلب. اب سوچو کہ جمعے کے اندر دیکھیں مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، جس مسجد میں جاؤ مسجدیں آپ کو بڑی نظر آئیں گی. سوچو کہ جمعہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک ہی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی بشارتیں بھی ہیں اور بڑے اس کے اندر وعید بھی ہے
کہ جو پڑھے گا اس کو اللہ یہ عطا کرے گا, جو نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ یہ اس کو سزا دے گا. یہ ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ کچھ چیز کو ماننے کو تیار ہے, سب مانتے ہیں یہ بات. اور یہ فرض کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. ہم برائی سے رکتے ہیں, رکنا چاہتے ہیں, کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا, اور اللہ کے رسول نے کہا ہم برائی سے رکنا چاہتے ہیں اور نہ رکیں گے تو ہمیں سزا ملے گی, دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم فرض کے لیے بڑی ہفتہ کو دو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, نہاتے دھوتے, نئے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, سنت ہے, مبارک ہے, بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز فرض کی ہے اسی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز بھی فرض کی ہے, ظہر کی بھی کی ہے, عصر کی بھی کی ہے, مشرق مغرب بھی کیا, اور عشاء کی نماز اسی اللہ تعالیٰ نے فرض کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے من چاہا دین قبول کیا ہے. اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں صرف جمعے کو نماز پڑھتے ہیں, آگے پیچھے نماز کا کوئی تصور نہیں ان کے ساتھ. اور ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر, اللہ تم کو ہدایت دے, وہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں, آگے بھی نمازیں ان کی بول. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تمہارا حال ان جیسے لوگوں جیسا تو نہیں ہے جو قرآن کی کوئی بات, کسی بات کو تو مانتے ہیں, کسی کا انکار کر جاتے ہیں. پھر سوچو, پھر غور کرو اس لائٹ کے اوپر کہ تمہارا تعلق, تمہارا طرز عمل ان لوگوں جیسا تو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انذار کیا, دبانے کی کوشش کی, دیکھو سمجھ جاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تمہارا حال وہ تو نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو, دوسرے کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاؤہم, تم اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ جو اس روش کو اختیار کرے گا کہ اپنی مرضی کا دین چاہے گا, جو جی چاہ کر لیا, جو نہیں چاہ چھوڑ دیا, سب کر دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر دیا جائے گا اور قیامت دن اشد ترین عذاب کے اندر کو جھونک دیا جائے گا. یہ کون ہوں گے بھائی جن کو عذاب میں جھونکا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ان کو اوپر انتہا درجے کی مصیبتیں آ جائیں گی؟ وہ کون ہوں گے؟ ہندو ہوں گے, عیسائی ہوں گے, کرسچن ہوں گے, وہ ہم ہوں گے بھائی. ہمارے سے مخاطب ہے یہ قرآن. ہم سے کہا گیا کہ تم ایک قرآن کی ایک بات کو مانتے ہو, دوسری انکار کر جاتے ہو. اس کا صلہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر تم کو ذلیل کر دیا جائے اور آخر کے اندر ایک عظیم ترین عذاب کے اندر تمہیں جھونک دیا جائے. دنیا کا عذاب تم دیکھ لیا, ہمارے سامنے عذاب کی اور کون سی کیفیت آئی؟ بلا وجہ کے لیے بغیر موسم کے بارشیں ہوئی, لاکھوں لوگ اس کے اندر متاثر ہو گئے. زلزلے آتے ہیں, لاکھوں لوگ اس کے اندر مر جاتے ہیں. لیکن لگتے سب سمجھتے نہیں اللہ تک نام جھنڈوڑا نہیں ہے, اور یہ جوڑنا اور کیوں کہتے ہیں. اسلام آباد میں جب زلزلے آئیں گے سب مرے, تب تمہیں احساس ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کوئی عذاب بھیجتا ہے اپنا اس لیے تاکہ اور لوگ دیکھیں اور سمجھ جائیں, دیکھ ہمارا طرز عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ لیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کائنات کو مٹا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی چھوٹی چھوٹی سی جھٹکے دیتا ہے ہمیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ, اپنے عمل کو درست کر لو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کے لیے کہا ہے 5 وقت, اور میں نماز کی اہمیت آپ کو بتا دوں. دیکھیں بندہ بننے کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا لازم ہے. یہ تو پہلا سٹیج بتایا جائے گا. اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو تمام بنیادی چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو بندے بنو گے, ورنہ بندے نہیں بن سکتے. دعویٰ ضرور کر لو گے, نام عبداللہ عبدالرحمان ضرور تمہارا ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں تم اللہ کے بندے نہیں ہو. جبکہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا, سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کہ اللہ کے رسول کے ان کی بات کی بھی ہے کہ بندہ مول نہیں دے سکتا. ایسے عبد الدرہم عبد الدینار, تباہ ہوا درہم و دینار کا بندہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بندہ دینار کو سامنے رکھ کے اس کو سجدے کرتا ہے کیا؟ یہ دینار کو اپنے سامنے اس کو سامنے ڈنڈوت بجاتا ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا الہ ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے کہ درہم و دینار کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے ان کی عبادت کی ہے, اس پیسے مال کی عبادت کی ہے تم نے. روپے کی اور ڈالر کی عبادت کرنا کیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے صرف مال کمانا تمہارا مقصد بن جائے. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے بندے نہیں ہو. اللہ کے رسول کا کہنا یہ, تم درہم و دینار کے بندے ہو. تو بھائی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے کام لگائے. ہمارے ذمہ تو پہلے خود اللہ کے بندے بنے, پھر اللہ کی بندگی کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائے. کوئی بندہ فارغ نہ رہے ہمارے ہاتھ سے, کسی تک ہم یہ بات پہنچانے سے پیچھے نہ رہے کہ ہم نے بات پہنچائی ہے. اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اس کو ہدایت دے یا نہ دے. لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے, اس حق بات کو ہر صورت کے اندر لوگوں تک پہنچایا جائے, کوئی بندہ اس سے فارغ نہ رہے. اور جب کوئی آپ سے بات پوچھے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر کبھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی سچی بات کہیے گا نا ایک مرتبہ کہ میں تو فلاں کام کرتے ہو, فلاں کام مت کیا کرو, آپ اس کام سے ہمیشہ بچ جاؤ گے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے یہ اس دعوت کا. جب آپ کسی کو اچھی بات کہو گے, کسی برائی سے روکو گے, برائی روکنے کے لیے آپ اس کو تیار کرو گے,
اگر وہ برائی خدا نہ خواستہ اپنے اندر موجود ہے تو فوراً کوشش کروں گی برائی کو میں چھوڑ دوں تاکہ وہ بندہ کہے تو وہ کیسا بندہ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون. بات یہ بات کہی تم نے بات کہہ رہے تم کیا کہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے. یہ بات صوفی سمجھ ہو جاتی ہے. اس کو آپ اچھی بات کہیے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود مجبوراً آپ کو اچھی بات کرنا پڑے گی, برائی سے رکنا پڑے گا, منکر سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور جب نکل آؤ گے اللہ تعالیٰ سے راستے کھولتے چلا جائے گا, آپ کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, برائیوں سے نکلتے چلے گا. منکر کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعوت حق پہنچا دو. آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہو, اپنی دکان میں بیٹھے ہو, بازار میں بیٹھے ہو, اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں بیٹھے ہو, جہاں بھی ہو, مقصد کیا ہو کہ بھائی باقی دنیاوی معاملات میں اتریں گے لیکن اس طرف بھی ذرا توجہ دو کہ ہم نے آج نمازیں کتنی پڑھی, ہم نے آج صبح سے شام لے کر ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی غیبتیں کی ہیں, کتنی چغل خوریاں کی ہیں, کتنی حرام کاریاں کی ہیں, کتنوں کا مال لوٹا ہے, کتنوں کو دھوکہ دیا ہے, کتنوں کے ساتھ ہم نے فراڈ کیا ہے. یہ تمام چیزیں پوچھی جائیں گی تم سے. یہ خالی نہیں خالی نماز روزہ سمجھ کے تم جنت تمہارا حق بن جائے گا تم چلے جاؤ گے, نہیں, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوگا جب تک تو اپنی زندگی کا طرز عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی دلیل نہ رکھو کہ اللہ میرے پاس فلاں فلاں صلاحیتیں تھی, میں اس کے اوپر عمل کیا اور یہ میرا نتیجہ نکلا. میں تیرے سامنے اپنے تمام کارگزاری رکھ دی, اب اللہ تیری مرضی ہے, تجھے معاف کر دے, تم مجھے سزا دے دے, تیری مرضی ہے. لیکن اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام جان بوجھ کے نہیں کیا. اور ایک اور بات, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کیا ہے, زندگی گزار رہے ہیں آپ, زندگی کے اندر آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بلنڈر ہو جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ جھک کے تو دیکھو, اپنے سر کو جھکا کے تو دیکھو, کبھی رات کو اٹھ کے تو دیکھو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو. اللہ تمہارا دل کے اندر ایسا سکون مہیا کرے گا, ایسی روحانیت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. تم شاید آئندہ کے لیے سوچو گے کہ آئندہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرتا رہوں, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور معاف کرتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدفلاں کام بڑا سخت کر دیا, اب اس کے بغیر تم جنت مل ہی نہیں سکتی. نہیں, تمہارے دل کے اندر اگر اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی, دل کے اندر تمہارے اللہ کی محبت پیدا ہو گئی, اللہ کا خوف, اللہ سے امید پیدا ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب کہ تم معافی مانگو گے, توبہ کرو گے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور معاف کرنے پہ قادر ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, دل کے اندر تمنا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ میں تیرا پیدا کیا ہوا بندہ ہوں. اب دیکھو صبح شام بات میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, بات ہے جو ہمارے پریکٹیکل میں بات ہے. کبھی کسی اندھے سے پوچھ کے دیکھو آنکھوں کی کتنی اہمیت ہے, جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس سے پوچھ کے دیکھو چلنے میں کتنی لذت محسوس کرتے ہو تم, اس کو کیا احساس ہوتا ہے. کسی گونگے سے دیکھو بولنے کے اندر اس کو کتنی دشواری ہے, تم بول سکتے ہو. یہ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ اگر چھن جائے پھر احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو کس کس چیز کا ہم وہ اللہ تعالیٰ کا وہ ادا کریں گے, شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے چھیننا شروع کر دے, ایک ایک چیز کا حساب لینا شروع کر دے, دنیا کے اندر ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم سے اگر ایک ایک صلاحیتیں ہماری چھیننا شروع کر دے, اپنی نعمتیں ہمارے اوپر بند کرنا شروع کر دے, تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. تو بھائیو یہی سوچو, اللہ کی طرف سے غنیمت ہے, موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام کیا کہنا چاہیے کہ انتہائی بغاوت کی حیثیت زندگی گزارنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ ادا کرتا ہے کہ دیکھو کب یہ بندہ پلٹ کے واپس آ جائے میری طرف, کس وقت یہ میرا بندہ جو ہے دوبارہ میری طرف رجوع کر کے آ جائے, میں اس کو سب دینے کو تیار ہوں, بشرط کس دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں نے کام کرنا ہے اور دین کا کام کرنے کے لیے میرے آپ کو تیار کرنا ہے. اور جب تک آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی کرتا رہے. تو بھائی وہ بڑا مختصر وقت ہے ہمارے پاس, یہ دنیا کی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں ایسے کام پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور آزمانے کا بھی دو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی. یا اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد دے دی, اللہ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کس طرف جاتا ہے, مجھے بھولتا ہے کہ مجھے یاد رکھتا ہے, یا پھر اللہ آپ کو بھوکا رکھتا ہے, تنگی دیتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس طرف رجوع کرتا ہے, کیا میری طرف جھانکتا ہے, مجھ سے مانگتا ہے کہ کہیں اور طرف دیکھتا ہے. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتائی کہ اللہ تعالیٰ یا شکر کرو گے یا اس کو یا تم کفر کرو گے, یہ دو چیزیں ہی ہیں. اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, کفر کرو گے اللہ تعالیٰ مزید گمراہی کے اندر تمہیں گھسیٹ دے گا اور دوبارہ نکل نہیں سکو گے, اس حد تک تم کو پریشانی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. یہ کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس, ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا رہا ہے. یہ الزام کسی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دشمن خود ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے
اپنے آپ کو تجھ سے چھڑانا چاہتے ہیں جان، لیکن کب تک چھڑائیں گے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ تم بھاگ کے کہاں تک جاؤ گے؟ تمہاری پرواز کہاں تک ہے؟ کتنا عرصہ تم رہو گے؟ اور کب تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری روح قبض کر لی گئی، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی؟ تو بھائیو، یہ تمام کے لیے ہمیں ذہن کے اندر مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم خود اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی کی دعوت پوری دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیں۔ قیامت والے دن ہماری گردن کے اوپر کسی اور کا ہاتھ نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے، جو لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، اگر ان تک ہم نے بات نہیں پہنچائی، قیامت والے ان کے ایک ہاتھ ہماری گریبانوں پہ ہوں گے۔ اللہ، یہ میرا باپ ہے، خود تو نماز پڑھ لیتا، مجھے اس نے کبھی کہا نماز پڑھنے۔ اللہ، یہ میرا باپ ہے، مجھے لا کے بڑے اچھے کھانے دیتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں بچوں کو میں حلال کا لا کے کھلاؤں۔ سود کا معاملہ ہوتا تھا، حرام کاری کا ہوتا تھا، اور لوٹ مار کا معاملہ ہمیں کھلاتا تھا۔ ہماری سے پوری کی ہے، ہماری ہر ضرورت اس نے پوری کی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا تھا۔ بھائیو، یہ تمام چیزیں آپ کی ذمہ پڑ جائیں گی، یاد رکھیے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں سنانا بڑی آسان بات ہے کہ تمہیں اللہ تمہیں کلمہ پڑھا جنت تمہیں دے دے گا، نہیں۔ کلمہ پڑھو گے، کلمے کے اوپر عمل پیرا ہوگے، تب تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس کے بغیر نہیں دے گا۔ خالی کلمہ پڑھنے سے اگر ہوتا تو پھر ابو جہل میں عبداللہ بن ابی تھا، وہ بھی کلمہ صبح شام پڑھتا تھا، لیکن اس کا کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے کا، کیونکہ دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ وہ ایمان کے نتیجے کے اندر عمل درست موجود نہیں ہے، اور عمل کے نتیجے کے اندر ہماری زندگی درست ہونے کے امکانات نہیں ہے، لہذا سب چیز اکارت ہو جائے گی۔ صرف کلمہ آپ کو بھروسہ نہیں دے گا، ہاں کلمہ دے دے گا کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کہیں کہ ہم خالی کلمہ پڑھ کے ہم جنت حاصل کر لیں گے، کلمے کا یقیناً بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا وزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کلمے کا دو رخ ہے۔ ایک یہ کہ کلمہ پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، دوسرا کلمہ پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول میں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کو درجات بلند کرتا ہے، نیکیاں دیتا ہے۔ پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ، ایک بندہ کہتا ہے الف لام میم، یہ ایک لفظ ہے کہ تین ہے، اللہ کے فرماتے ہیں یہ تین لفظ ہیں، الف لام میم، تین کے بارے میں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ لیکن کیا ہے؟ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی آپ ذہن میں رکھیے۔ جب آپ قرآن کا کوئی لفظ پڑھیں گے، کوئی نیکی بتائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے اندر کریڈٹ کر دے گا، جیسے بینکوں میں ہوتا ہے کریڈٹ، آپ کے اعمال کو اتنا چیز آپ کو کریڈٹ کر دی۔ لیکن جو قرآن پڑھ کے بعد وہ عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے ڈیبٹ سے زیادہ، کریڈٹ سے زیادہ ڈیبٹ آپ کے اوپر ہو جائے۔ آپ نے قرآن پڑھا تو ہے، نیکی اس کی مل گئی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور جب قرآن سے منع کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل کر کے اپنے آپ کو رکے نہیں ہو سکتا ہے ڈیبٹ آپ کا اس سے بہت زیادہ ہو جائے اور خسارے کے اندر چلے جاؤ۔ لہذا اپنے آپ کو تیار کر لو، اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، اپنے فائدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے تیار ہونے کے لیے، سوال جواب کو محاسبے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ذرا سوچا کرو 10 منٹ کے لیے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، کتنے کام کیے اچھائی کیے، کتنے کام کیے برائی کیے، کتنی میں نے نافرمانیاں کی، کتنے میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے، کتنے نیکی کام کیے۔ اپنے کیلکولیشن کر کے رات کو بندہ نا، ہر دکاندار تو اپنی جب لیزر بند کرتا ہے دیکھتا ہے آج کتنا کمایا، کتنا بیچا ہے، حساب لگاتا ہے وہ۔ بھائیو، ہمیں روز اپنا حساب لگانا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں روزانہ، اس سے کیا ہوگا آنے والے دن کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا کام اس سے بہتر ہو جائے، ورنہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو غفلت کی زندگی بہت بڑی مصیبت۔ میں جب بھی کہا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں اپنی غفلت کی موت سے بتانا، یہ ایسی زندگی ہے گزر جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے سامنے کئی دفعہ دیکھی، ہمارے اپنے عزیزوں وقاروں میں ایسا معاملہ ہوا، غفلت کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گھیر لیا، کوئی چیز ایسی سلب کر لی، فالج ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی، مجبور ہو گئے، اس اولاد کے ہاتھوں پڑ گئے۔ اب اولاد چاہے تو پانی پلائے، نہ چاہے تو بے شک پڑتا ہے، چیختا رہے، وہ بوڑھا کو پانی پلانے کی کوئی روادار نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے یہ چیز، اللہ تعالیٰ موت دے ہمیں ایمان کے ساتھ، غفلت کی موت سے بچا کے رکھے۔ اور عظیم موت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو قبول کر لے، شہادت کی زندگی دے، موت دے دے، اس سے بڑی زندگی، اس سے بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندے سے دل میں تمنا ہونی چاہیے، اللہ دنیا سے جانا تو مجھے ویسے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اندر شہادت کی رتبہ نصیب فرما، مجھے دنیا کے اندر شہید کا درجہ عطا فرما۔ وہ شہید کا درجہ کب ملے گا؟ جب پکے ایماندار اللہ کے بندے بن جاؤ گے، اللہ کی بندگی کی دعوت دو گے،
اگلا جمعے کی انشاءاللہ بتائیں گے اللہ کی بندگی کی دعوت آخری سسٹم کیا ہے کہ آپ ایک دو باتیں میں نے کر دی، اللہ کا بندہ بننا، بندے کی دعوت دینا، پھر نظام بندگی قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اصل اگلے جمعے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بھائیو مہلت بہت کم ہے، فرصت بہت کم ہے، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے آزمائشیں ہمارے اوپر آ چکی ہیں، ہم پھر بھی اپنے ڈگر سے ہٹنے کو پھر بھی تیار نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔